چھٹیوں کے بعد الحمدللہ ہم دوبارہ سے اپنا سلسلہ جو ہے وہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ رفع الیدین کے متعلق 2 لیکچر ہم نے پہلے ریکارڈ کر لیے تھے، آج تیسرا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، آج انشاءاللہ وہ احادیث اور روایات بیان ہوں گی کہ جن کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو رفع الیدین کے متعلق فعل ہے اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اور یہ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ بات متصور نہیں ہو سکتی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب رفع الیدین کے متعلق جو ہمارا مقدمہ ہے اس کو پہلے سمجھیے گا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عرصہ دراز تک رفع الیدین کیا ہے، عرصہ دراز تک سرکار نے رفع الیدین کیا ہے، تو یہ سرکار کی سنت ہوا، لیکن پھر اس کو چھوڑ دیا تو یہ سنت متروکہ ہے، یعنی کہ ایسی سنت کہ جس کو چھوڑ دیا گیا۔ اب ہمارے لیے سنت کیا ہے کہ جو سرکار نے آخر میں کیا، اور آخر میں کیا تھا کہ سرکار نے رفع الیدین کو چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کو سمجھیے گا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مختلف اعمال تھے، مختلف طریقے تھے، لیکن ہم پر وہ لازم ہے جو آخری ہے، ہم پر وہ لازم ہے جو آخری ہے۔ جنازے کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، سرکار کسی جنازے پہ 4 تکبیریں، کسی پہ 5، کسی پہ 7، ٹھیک ہے جی، تو مختلف تکبیروں کے ساتھ سرکار جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے، کوئی خاص تعداد متعین نہیں تھی۔ ہم تو 4 تکبیریں پڑھتے ہیں نا، ہم 5 نہیں پڑھتے، 6 نہیں پڑھتے، 7 نہیں پڑھتے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ ہم کیوں 4 پڑھتے ہیں، ہم 5 کی طرف کیوں نہیں جاتے، 6 کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اس کی وجہ ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں جب ایک شخص کی جو ہے وہ وصال ہوا تو اس کا جنازہ لایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یاد کرو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے آخری جنازہ کس شخص کا پڑھایا تھا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ فلاں بندے کا پڑھایا تھا، اور فرمایا کہ اس کے جنازے میں سرکار نے کتنی تکبیریں پڑھی تھیں؟ وہ جو آخری جنازہ سرکار دنیا پڑھا کر دنیا سے تشریف لے گئے، جو سرکار کا آخری جنازہ تھا، اس میں کتنی تکبیریں تھیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی 4 تھیں۔ فرمایا بس اب ہم 4 ہی پڑھا کریں گے، اب ہم 4 ہی پڑھا کریں گے۔ تو یہ بات بھی اس موقف کو جو ہے وہ تائید دیتی ہے کہ ہمارے لیے لازم امر وہ ہے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل ہو۔ اب رفع الیدین چونکہ سرکار عرصہ دراز تک کرتے رہے، اور دوسرے ملکوں سے، دوسرے شہروں سے، عرب کے مختلف علاقوں سے لوگ آتے، مسلمان ہوتے، سرکار کی نماز دیکھتے اور اپنے علاقوں میں جا کر اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب چونکہ سرکار رفع الیدین کیا کرتے تھے تو ہر طرف رفع الیدین ہی جو ہے وہ پھیلتا گیا، اور چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری دنوں میں اس کو چھوڑ دیا۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ آخری دنوں میں چھوڑ دیا؟ وہ اس طرح کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریبی صحابی ہیں، جس طرح کہ حضرت ابوبکر صدیق ہو گئے، حضرت سیدنا فاروق اعظم ہو گئے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہو گئے، تو یہ وہ صحابہ ہیں جن کے بارے میں ہے کہ یہ سرکار کے ہمیشہ ساتھ ہی رہے۔ تو ان کی جب ہم نمازیں دیکھتے ہیں، خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نماز دیکھتے ہیں تو یہ صحابہ کرام رفع الیدین نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے حکایت بیان کرنا، ایک ہوتا ہے عمل کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اب صحابہ کرام بعض جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور واقعی کیا کرتے تھے، ہاں جی، ایک عرصہ دراز تک کیا کرتے تھے، لیکن ان کا اپنا عمل کیا ہے؟ وہ رفع الیدین نہیں کرتے،
اور پھر ایسی روایات بھی صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین ترک فرما دیا تھا، سرکار نے رفع الیدین ترک فرما دیا تھا۔ تو دونوں طرح کی روایات جب ہمارے سامنے ہیں تو نتیجہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ جو عمل خلفائے راشدین کا ہے، جو عمل خلفائے راشدین کا ہے تو وہی طریقہ کار امت پر بھی لازم ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا علیکم سنتی و سنتی خلفاء راشدین المہدیین، تم پر وہ طریقہ میرا لازم ہے وہ جو میری سنت بھی ہو، میرے خلفاء کا بھی طریقہ ہو، جو میرا بھی طریقہ ہو، میرے خلفاء کا بھی طریقہ ہو۔ جو سرکار کا تو طریقہ ہے لیکن خلفاء کا طریقہ نہیں ہے وہ ہم پر لازم نہیں ہے۔ اب دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب شہادت کی گواہی دیتے تھے تو کیا کہا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب سرکار کے کلمات کیا ہوتے تھے؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، وہی الفاظ، وہ کافر ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال ہم پر وہی لازم ہے جو صحابہ نے بھی کیے، تو جو صحابہ نے نہیں کیے سرکار نے کیے ہیں وہ سرکار کا خاصہ ہے۔ سرکار نے 11 شادیاں کی، صحابہ نے نہیں کی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ہمارے لیے اب 11 شادیاں، ایک وقت میں سرکار نے 9 بیویوں کو جمع فرمایا، ہم ایک وقت میں جو ہے وہ 4 تک جمع کر سکتے ہیں، 5ویں جمع کرنا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، حالانکہ سرکار نے جمع کیا ہے۔ تو سرکار کا تو طریقہ یہی ہے نا، سرکار نے 9 جو بیویوں کو اکٹھا ایک وقت میں رکھا، تو ہمارے لیے یہ سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سنت تو ہے، سرکار کا اپنا تو طریقہ ہے لیکن صحابہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی وہ جو پہلے بات ہوتی علیکم سنتی و سنتی خلفاء راشدین المہدیین، تم پر وہی طریقہ لازم ہے جو میرا بھی ہو، میرے خلفاء کا بھی ہو۔ اچھا، ایک شخص آئے سرکار کی بارگاہ میں، اعرابی تھا، عرض کی یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ میں 2 نمازیں پڑھا کروں گا، 3 کی معافی چاہتا ہوں۔ تو سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھو، 3 تجھ پہ معاف ہیں، 2 پڑھ لینا۔ اب یہ سرکار نے جب کلمہ پڑھایا ایک بندے کو اس شرط پر جو اس نے شرط رکھی تھی کہ میں 2 پڑھوں گا، 3 نہیں پڑھوں گا، آپ نے اس کی شرط مانی، اس کو کلمہ پڑھایا، 3 اس پہ معاف، وہ 2 کا پابند تھا۔ تو کیا ہمارے لیے اس چیز کی اجازت ہے کہ اگر کوئی آ کر کہے، کوئی عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی ہندو ہو، وہ کہے یار میرا دل کرتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن میں 5 نہیں پڑھ سکتا، میں صرف 2 پڑھوں گا، اس شرط پر کہ مجھے 3 معاف ہو جائیں، مجھے کلمہ پڑھائیں، کیا ہمیں اجازت ہے کہ اس کو 3 معاف کروا دیں؟ نہیں کروا سکتے۔ ہم کہیں گے کلمہ پڑھ لیں یار، 5 ہی اب پڑھیں گے، اب 5 ہی فرض ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس کی شرط کو مردود کریں گے، ٹھیک ہے نا، اس کو سمجھائیں بجھائیں گے لیکن 3 کی معافی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ سرکار نے تو 3 معاف کر دی تھی، سنت نہیں ہے آپ بھی معاف کر دیں؟ بھائی نہیں سنت، کیونکہ سرکار نے تو کیا ہے، صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ تو بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ ہر وہ کام جو نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، وہ سرکار کا خاصہ ہے، وہ کیا ہے؟ سرکار کا خاصہ ہے، وہ ہمارے لیے سنت نہیں کہلائے گا۔ سنت تبھی کہلائے گا جب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی صحابی نے یا خلفائے راشدین نے بھی اس کو کیا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ اب ایک اور مثال دے دوں مزید واضح ہو جائے۔ سونا، یہ جو دھات ہے، سونا چاندی، یہ ہم پر حرام ہے، مردوں پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہم سونا استعمال نہیں کر سکتے، چاندی استعمال نہیں کر سکتے، چاندی میں وہ ایک خاص مقدار آ جائے گی، اس کی اجازت ہے 4.5 ماشے سے کم۔ اچھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو سونا پہنایا، مطلب اس کو ایک بارے میں خبر دی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے ہاتھوں میں جو ہے وہ کسرا کے کنگن ہیں، ٹھیک ہو یا جی؟ جب کسرا یہ ایران کا بادشاہ تھا اور ایران فتح ہو رہا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو اب جب
ایران فتح ہوا اور مال غنیمت آیا، اس میں وہ کسریٰ کے کنگن بھی آئے ہوئے تھے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا سراقہ کو بلا کے لاؤ. وہ بلا کے لائے گئے. فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی تھی سرکار نے تجھے یہ کہا تھا کہ میں تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھتا ہوں، اٹھاؤ اور یہ کنگن پہن لو. آپ نے اس کو دے دیے. اب یہ سرکار نے یعنی کہ سونا جو امت پہ حرام ہے ایک بندے کے لیے حلال کیا تھا، وہ حضرت سراقہ تھے، تو ان کو وہ پہنا دیا گیا. تو اب کسی اور کے لیے سونے کے کنگن پہننا جائز نہیں ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے جی. اسی طرح یہ رفع الیدین کے باب میں ہے. اب چونکہ یہ معاملہ پھیل گیا، ٹھیک ہے جی، اب جو دور دراز کے صحابہ کرام تھے، دیہات کے صحابہ کرام تھے، دور کے شہروں کے صحابہ کرام تھے، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ وصال اقدس سے کچھ دن ہی پہلے سرکار نے اس کو چھوڑا تھا، اور اس کی وجہ میں نے بیان کر دی. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ خاص صحابہ کرام اس کے خلاف گئے رفع الیدین کے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قریبی تھے صرف ان کو اطلاع پہنچی کہ سرکار نے رفع الیدین کو چھوڑ دیا ہے، اور بقیہ تک اطلاع نہیں پہنچی. اب وہ کرتے رہے، ان کی نسلیں کرتی رہیں، ٹھیک ہے یہ. اب ادھر صحابہ کرام سے یہ اب پھیلنا شروع ہو گیا. تو یوں جو ہے وہ شروع سے ہی رفع الیدین کرنے نہ کرنے کے اندر امت کے اندر اختلاف رہا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ لیکن جب ہم دلائل کی دنیا میں دیکھتے ہیں تو مضبوط تر دلائل کن کے ہیں؟ تو اس میں پچھلے دنوں جس طرح ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ذکر ہوئی تھی کہ جب مسئلہ آ جائے اختلافی صحابہ کرام کے درمیان، تو ہم دیکھیں گے اس مسئلے کا زیادہ تر تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جس جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے پھر اسی کی بات مانی جائے گی. جس طرح سرکار پر غسل واجب ہوتا تھا تو سرکار فجر کی نماز کا وقت پا لیتے، پھر غسل بھی کر لیتے، نیت روزہ بھی کر لیتے. تو اس مسئلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا موقف یہ تھا کہ سرکار ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ روزہ نہ رکھو، جبکہ امہات المومنین فرماتی ہیں کہ سرکار تو ایسا کیا کرتے تھے، خود روزہ رکھ لیتے تھے، ہاں جی، اور غسل بھی فرما لیتے تھے فجر کے وقت میں. تو اب یہ دونوں باتیں ٹکرا گئیں. تو اب اس میں دیکھیں گے کہ مسئلے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ قریبی، وہ امہات المومنین کے ساتھ ہے کہ سرکار کا غسل سرکار پر واجب ہونا، سرکار کا غسل کرنا یا نہ کرنا، اس کو صحابہ کرام کی نسبت امہات المومنین زیادہ جانتی ہیں. کیونکہ بندہ جب غسل واجب ہوتا ہے تو گاڑی کے اندر ہوتا ہے نا جی، ادھر ہی غسل کرتا ہے. تو اس لیے وہاں پر بھی امام بخاری نے یہی قاعدہ کلیہ استعمال کرتے ہوئے فرمایا تھا والاول وسنت. جو پہلی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، کہ بخاری میں اس کو پہلے ذکر کیا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت کو بعد میں ذکر کیا تھا. تو فرمایا جو پہلی روایت ہے وہ جو ہے اس پر عمل کیا جائے گا، وہ زیادہ تگڑی ہے. اور پہلے لیکچر کے اندر جب ہم نے بیان کیا تھا وہ حضرت امام اعظم علیہ رحمہ اور امام اوزاعی علیہ رحمہ کا جب اسی مسئلے کے اندر جو ہے وہ مناظرہ ہوا تھا تو دونوں طرف سے دلائل آئے تھے. موقف الگ تھے. امام اعظم کا موقف تھا کہ رفع الیدین یہ سرکار کی سنت نہیں، امام اوزاعی کا موقف یہ تھا کہ یہ سرکار کی سنت ہے. اور جب دونوں نے اپنے دلائل رکھے تو دونوں کے پاس حدیثیں تھیں. تو امام اعظم علیہ رحمہ نے یہی قاعدہ وہاں پر بھی جو ہے وہ استعمال فرمایا اور فرمایا دیکھو کہ جو میرا راوی ہے، جتنے بھی میرے راوی ہیں وہ سارے تیرے راویوں سے زیادہ فقیہ ہیں، زیادہ علم والے ہیں. تو اب اسی طرح جب وہ صحابہ کرام مختلف علاقوں میں پھیل گئے رفع الیدین سرکار کا عمل شریف دیکھ کر کے، تو ان کی نسبت ابو بکر صدیق زیادہ فقیہ ہیں، حضرت عمر زیادہ فقیہ ہیں، حضرت مولا علی زیادہ فقیہ ہیں، عبداللہ بن مسعود زیادہ فقیہ ہیں. تو پھر جب زیادہ فقیہ ہیں تو پھر انہی کی بات کو امت نے لیا. اور اس بات کو شروع کرنے سے پہلے میں آخری بات کر دوں، آج آپ پوری امت کو دیکھیں گے نا، پوری امت محمدیہ کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ہمارے 4 بڑے امام ہیں. امت کے کتنے بڑے امام ہیں؟ آج پوری امت جن کے فتوے پہ عمل کرتی ہے وہ 4 ہیں. ایک ہیں امام اعظم علیہ رحمہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. ان میں 2 اماموں کے نزدیک رفع الیدین کرنا سنت نہیں ہے اور 2 کے نزدیک رفع الیدین کرنا سنت ہے. اب 2 جن کے نزدیک نہیں ہے وہ امام اعظم ہیں اور امام مالک ہیں.
امام اعظم اور امام مالک. اور آپ پوری امت مسلمہ کی میجورٹی کو اگر دیکھیں گے نا، اکثریت کو، تو وہ رفع الیدین نہیں کرتی، کیونکہ ادھر دلائل مضبوط ہیں کہ ہمارے ساتھ اس امت کے خلفائے راشدین مہدیین صحابہ کرام علیہم رضوان کی مضبوط تر جماعت ہے، جو سرکار کے قریبی ہیں، آخر دم تک سرکار کے ساتھ رہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ لو جی آگے ہم چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر پہلے میں آپ کو کتابوں کے حوالے دے دوں اس حدیث پاک پر. سنن ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے جناب والا 257، اور پھر سنن ابی داؤد شریف کی جو ہے حدیث پاک ہے 748. دو کتابیں ہوں گی. سنن نسائی کی جو ہے حدیث پاک ہے 1026. 3 کتابیں ہوں گی. چوتھی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی حدیث نمبر ہے 2441. یہ پچھلے لیکچر میں بھی مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد محترم کی یہ کتاب ڈسکس ہوئی تھی. اور 5ویں کتاب ہے سنن الکبریٰ للنسائی، اس کی حدیث نمبر ہے 351. 6ٹھی کتاب ہے شرح معانی الآثار، اس کی جو ہے وہ حدیث کا نمبر نہیں، ادھر صفحے کا نمبر لکھا ہوا ہے 224. اور طبرانی للکبیر کی حدیث مبارکہ ہے 9298. اور اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث مبارکہ ہے. حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ قال لنا ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جماعت سے فرمایا. یہ بات یاد رہے کہ عبداللہ ابن مسعود صحابہ کرام کے اندر مفتی صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ایک مفتی کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے. یعنی صحابہ کرام میں سے بھی اگر کسی صحابی کا کوئی مسئلہ اٹک جاتا تھا، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی، تو جن صحابہ سے رابطہ کیا جاتا تھا ان میں خلفائے راشدین مہدیین شامل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، عثمان غنی، حضرت مولا علی، اور انہی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی شامل ہیں کہ صحابہ کرام ان کے پاس آ کر کے مسئلے پوچھا کرتے تھے اور یہ پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل بیان کیا کرتے تھے. اور سرکار کی ایک حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا قرآن اگر سیکھنا ہو تو ان 4 بندوں سے سیکھو. ان میں ایک نام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ تو اہل عرب تھے، ان کو تو عربی آتی تھی. ان سے بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اگرچہ تمہیں عربی آتی، تمہیں پڑھنا آتا ہے، لیکن قرآن کا اصل اور درست مفہوم اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. تو آپ بیان کرتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ سے کہتے ہیں کیا میں تمہیں سرکار کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں کہ سرکار کس طرح نماز پڑھتے تھے؟ تو پھر فصلا، تو آپ نے نماز پڑھی، ولم یرفع یدیہ، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، الا مرتن واحدتن، سوائے ایک مرتبہ، سوائے ایک مرتبہ. کب؟ مع تکبیر الافتتاحی، تکبیر افتتاح یعنی نماز کو شروع کرتے وقت جو تکبیر کہی جاتی ہے اس وقت، جس وقت ہم بھی اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کے وقت. تو قال الترمذی، امام ترمذی ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ آپ اب ارشاد فرماتے ہیں. سیاہ ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں نا جی، سیاہ ستہ، ان میں سے ایک کتاب ہے جامع ترمذی. امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، پھر صحیح مسلم شریف ہے، پھر جامع ترمذی ہے، پھر سنن ابی داؤد ہے، پھر سنن ابن ماجہ ہے، پھر سنن النسائی ہے. تو یہ 6 کتابیں ہیں سیاہ ستہ کی. ان میں سے یہ تیسری کتاب ہے جامع ترمذی. اور امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ محدث ہیں اور امام بخاری کے شاگرد ہیں. امام ابو عیسیٰ ترمذی کن کے شاگرد ہیں؟ امام بخاری کے. اور آپ عظیم محدث ہیں اور آپ کا اسلوب بڑا پیارا ہے. آپ جو بھی حدیث لے کے آتے ہیں اس کا پھر حکم لکھتے ہیں، یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، حسن ہے، حسن ذاتی ہی لغیری کیا ہے، صحیح حسن ہے، مختلف جو احکام ہوتے ہیں اس کے آپ بیان کرتے ہیں. ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس حدیث پر کس کس کا عمل ہے. تو اسی کو ڈسکس کرتے ہیں.
قالت ترمذی، امام ترمذی نے ارشاد فرمایا حدیث ابن مسعود حدیث حسن، فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے یہ حدیث حسن ہے. یہ کیا ہے؟ حدیث حسن ہے، یہ ضعیف نہیں ہے، حدیث ضعیف نہیں ہے. اور مزید آگے فرماتے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَالتَّابِعِينَ، فرماتے ہیں یہی بات، کون سی بات پیچھے چل رہی ہے کہ صرف شروع کے اندر رفع یدین، بعد میں رفع یدین نہیں، یہ بات وَبِهِ، اور یہ بات جو ہے یقول فرمائی ہے غیر واحد، بہت ساروں نے، وہ بہت سارے کون؟ من اہل العلم من اصحاب النبی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے بہت سے اہل علم صحابہ نے، صحابہ میں سے بھی بہت سے اہل علم صحابہ. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام ترمذی علیہ رحمہ. اور فرماتے ہیں والتابعین، اور بہت سارے اہل علم تابعین کا بھی یہی مسلک اور منہج ہے کہ صرف نماز کے شروع کے وقت رفع الیدین کرنا سنت ہے، اس کے بعد رفع الیدین کرنا سنت نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے اگر رکیں، اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی جس نے رفع الیدین نہیں کیا اس کی نماز ہی نہیں ہوئی علیہ باللہ، تو پھر امام بتائیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اب کون جرت کرے گا جو صحابی پہ فتویٰ لگائے کہ ان کی نماز نہیں ہوئی؟ اگر رفع یدین کوئی نہیں کرتا تو آیا اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ سوال ہے نا. اگر کوئی کہے نہیں ہوئی تو پھر عبداللہ ابن مسعود کی نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ نہیں مقتدی کی بات نہیں ہو رہی، ویسے جنرلی بات ہو رہی ہے. نہیں مقتدیوں کی بات نہیں ہو رہی، میں بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جس نے رفع یدین نہیں کیا، ٹھیک ہے جی، اس کی نماز نہیں ہوتی، تو پھر اس سے سوال ہے کہ عبداللہ ابن مسعود جو کہ صحابی ہیں انہوں نے رفع یدین نہیں کیا اس روایت میں. آگے پھر ہم آگے اور مزید صحابہ اکرام بھی آنے والے ہیں جنہوں نے نہیں کیا. جس طرح امام ترمذی فرماتے ہیں کہ بہت سارے اہل علم صحابہ نے بھی رفع یدین نہیں کیا. تو اگر کوئی رفع یدین نہ کرے اور اس کی نماز نہیں ہوتی ہے تو پھر ان صحابہ اکرام کی نماز کے بارے میں کیا کہیں گے کہ ان کی نہیں ہوئی؟ اگر صحابہ کو نماز پڑھنے نہیں آتی تھی تو پھر کس کو نماز پڑھنے آتی تھی؟ سوال سمجھ آ رہی ہے جی؟ یہ ایک وہ کہہ لیں کہ چوٹ کرنے کے لیے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اتنا سخت فتویٰ نہیں ہونا چاہیے کہ جس نے رفع الیدین نہیں کیا اس کی نماز ہی نہیں ہے. آگے جو اس بات کو بیان کرتے ہوئے چند ایک باتیں ذہن میں رکھیے گا. ایک تو یہ حدیث چند وجوہ سے نہایت قوی ہے. پہلی وجہ میں نے پہلے بھی بیان کر دی کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، جن کے بارے میں جو ہے وہ کتب حدیث بھری پڑی ہیں ان کی مدحت میں، جس کو ایک ہی جملے کے اندر امام اعظم نے یوں بیان کیا تھا فعبد اللہ ہوا عبداللہ، عبداللہ ابن مسعود تو پھر عبداللہ ابن مسعود ہیں، یعنی یوں کہہ لو ابو بکر تو پھر ابو بکر ہیں. کیا بتائیں ابو بکر کے بارے میں؟ ہاں جی، وہ تو روشن ہے نا بالکل، ان کی مقام و مرتبہ، سیرت، عشق رسول. تو جب ابو بکر کی میں آپ کو کیا بات بتاؤں، ابو بکر تو پھر ابو بکر ہیں. تو یوں ہی اہل علم کے نزدیک جو کتب حدیث کے اندر نظر رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود پھر عبداللہ ابن مسعود ہیں. ان کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں. تو ان کی ایک تو پہلی وجہ یہ تھی کہ اس عمل کو، سرکار کے اس عمل کو بیان کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور اس طرح نماز پڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک کی نماز ہے. یہ کس کی نماز ہے؟ نبی پاک کی نماز ہے. اور سرکار فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ بولا اسے چاہیے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود جیسا جلیل القدر صحابی ہو اور سرکار پہ جھوٹ باندھ دے کہ یہ سرکار کی نماز ہے.
بات سمجھ آ رہی جی؟ تو اس چیز کو، اس پوائنٹ کو سمجھیے گا۔ اگلی بات فرماتے دوسرا یہ کہ عبداللہ بن مسعود صحابہ کی جماعت کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اور اگر صحابہ کرام یہ سمجھتے ہوتے کہ عبداللہ معاذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سنت کو چھوڑ رہے ہیں تو خاموش نہ رہتے۔ یہ صحابہ کی طبیعت نہیں ہے کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت چھوڑ رہا ہو تو وہاں پر چپ کر کے بیٹھ جائیں۔ بات سمجھ آئی؟ بلکہ صحابہ کا مزاج کیا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو ہے وہ فتوحات کا جب سلسلہ شروع ہوا تو غالباً شام کے علاقے تھے، تو وہاں پر آپ جب پہنچے تو ایک مرتبہ ان کے کسی بڑے کے ساتھ جو ہے نا وہ بیٹھنے کا اتفاق ہوا، کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے لقمہ جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے گر گیا دسترخوان پہ نیچے، تو آپ نے لقمہ اٹھایا اور اس کو کھانے لگے، تو ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا اس نے آپ کو کہا کہ حضور توجہ فرمائیں، آپ اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ گرا ہوا لقمہ اٹھا رہے ہیں، یہ کیا سوچیں گے؟ یعنی یہ ان کے ہاں کھانے کی تہذیب کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اگر لقمہ گر جاتا ہے وہ نہیں اٹھاتے، ایک تکبر کہہ لیں یا ان کا جو بھی کہہ لیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا اترک رسول سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہذی الامقا، فرمایا تیرا کیا خیال ہے کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے سرکار کی سنت کو چھوڑ دوں؟ حالانکہ ان کے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صحابی کا مزاج ہے، صحابی سنت کو نہیں چھوڑتے، صحابہ کرام سنت کو نہیں چھوڑتے۔ اب بھری جماعت بیٹھی ہے، کسی کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ آپ کہہ دیں کہ بھئی آپ سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ دوسری تائید ہے کہ یہ بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ صحابہ بھی کہہ رہے تھے ٹھیک ہے آپ بالکل یہی سرکار کی نماز ہے، کہ کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دو باتیں سمجھ آ گئی جی؟ تیسری بات فرماتے ہیں کہ امام ترمذی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو ذکر کر کے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث ضعیف، کیونکہ بہت ساری حدیثیں امام بخاری نے جامع ترمذی کے اندر ذکر کی اور جو ضعیف ہوتی تھی واضح طور پہ فرمایا کہ ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں 257 والی کو، فرمایا کہ حدیث حسن، یہ سند کے اعتبار سے حدیث حسن ہے، اور یہ امام ترمذی تک حسن پہنچی ہے، لیکن حضرت امام اعظم علیہ رحمہ تک یہ سند صحیح کے ساتھ ہے، جس طرح وہ پہلے لیکچر میں ہم نے بیان کر دیا تھا۔ بلکہ سند صحیح نہیں، صحیح کے اندر بھی جو سب سے قوی تر صحیح ہے کہ جب مناظرہ ہو رہا ہے سامنے بھی صحیح حدیث آ رہی ہے، ادھر بھی سے بھی صحیح حدیث آ رہی ہے، تو آپ اس کو اس پر فوقیت دے رہے ہیں کہ جو میرا راوی ہے پہلا حماد، ہاں جی، افقہ من الزہری، وہ تیرے پہلے راوی زہری سے زیادہ فقیہ ہے، میرا جو راوی ہے ابراہیم وہ افقہ من السالم، وہ تیرے دوسرے راوی سالم سے زیادہ فقیہ ہے، تو ترجیح بھی دے رہے ہیں۔ تو صحیح نہیں، صحیح حدیث کا بھی جو باپ ہوتی ہے نا کہہ لیں، وہ آپ نے سند پیش کی تھی حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ نے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تیسری وجہ تھی۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ امام ترمذی نے یہاں خود ہی بیان فرما دیا کہ بہت سارے اہل علم صحابہ اور اہل علم تابعین کا بھی اس پر عمل ہے، تو اس سے بھی یہ حدیث جو ہے وہ قوی ہو گئی۔ اور پانچویں وجہ کیا ہے؟ پانچویں وجہ یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر تابعی بزرگ نے بھی اسی حدیث سے استدلال کیا اور اس پر عمل کیا، اور آج آپ کے متبعین یعنی اس امت کی میجورٹی جو ہے وہ اسی بات پر عمل کر رہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بیان کرتے ہیں کہ ترک رفع الیدین جو ہے یہی سرکار کی سنت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اور چھٹی کو اسی سے آپ تھوڑا سا الگ کر لیں، میں نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ جب آپ اکثریت کو دیکھیں گے امت کا حال، تو اکثر امت جو ہے وہ اہل علم اس کے اندر صحابہ بھی شامل ہیں، پھر تابعین بھی شامل ہیں، تبع تابعین بھی شامل ہیں، اجلہ اولیاء کرام بھی شامل ہیں، اسی میں حضور داتا علی اجمیری علیہ الرحمہ، اسی میں بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمہ، اسی میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ، اسی میں حضرت صابر علی کلیری علیہ الرحمہ، ہاں جی، اسی کے اندر حضور مجدد الفسانی علیہ الرحمہ، یعنی آپ ایک لمبی چوڑی لسٹ لے لیں اپنے وقت کے جید اولیاء کرام کی بھی، کہ وہ اسی کو سرکار کی سنت سمجھتے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
زندگی بھر رفع الیدین کیا تھا، لیکن آخر دم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا۔ بات سمجھ آئی جی؟ آگے چلیں جی، آگے جی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث مبارکہ بیان ہو چکی تھی پہلے بھی، اور اس کو مزید روایت کرنے والے ہیں شرح معانی الآثار کے اندر بھی اس کو روایت کیا گیا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح رفع یدیہ ثم لا یرفع حتی یفرغ۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اب یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت براء ابن عازب، یہ سرکار کے صحابی ہیں، اور یہ اب وہی عمل بیان کر رہے ہیں کہ جو سرکار کا آخری تھا، ٹھیک ہے، جو ہمارے لیے لائق عمل ہے۔ اب اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب بھی سرکار نماز پڑھا کرتے تھے تو رفع یدیہ، سرکار اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، جب بھی نماز کو شروع کرتے تو ہاتھوں کو اٹھاتے، ثم لا یرفعھا حتی یفرغ، پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔ جو امام ترمذی نے کہا تھا بہت سارے اہل علم صحابہ، اب ان کی اب بات شروع ہونے لگی۔ تو پہلے عبداللہ بن مسعود ہو گیا، دوسرے حضرت براء ابن عازب ہو گئے۔ اب آگے دیکھیے گا، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث مبارکہ ہے سنن ابی داؤد شریف کے اندر، فرماتے ہیں قالا، براء ابن عازب فرماتے ہیں رأیتو، میں نے دیکھا، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اب یہ اپنا دیکھنا بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، پہلے تو ویسے بیان کیا تھا نا، یہ سرکار کی سنت ہے۔ اب فرماتے ہیں میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے سرکار کو، کیا؟ رفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ، جب سرکار نے نماز کا افتتاح کیا، جب نماز کو شروع کیا تو سرکار نے ہاتھوں کو اٹھایا، جس طرح ہم بھی نماز کو شروع کرتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں۔ ثم، پھر اس کے بعد، لم یرفعہما، اس کے بعد سرکار نے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا، حتی انصرف، یہاں تک کہ سرکار نماز سے فارغ ہو گئے۔ اب صحابی اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں، براء ابن عازب۔ اور اگلی حدیث مبارکہ ہے شرح معانی الآثار کی، اس میں پھر حضرت عبداللہ بن مسعود آپ بیان کرتے ہیں، پہلے تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں سرکار کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں، تو پھر نماز پڑھ کے دکھائی تھی۔ اب اس میں ایک اور بات ہے، آپ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں سرکار کا عمل بیان کرتا ہوں، پہلے میں کر کے دکھایا تھا پہلی روایت میں، اب سرکار سے بیان کر رہے ہیں کہ انہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہلی تکبیر میں ہاتھ کو اٹھاتے تھے، پھر اس کے بعد سرکار ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے۔ یا پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عمل کر کے دکھا رہے ہیں صحابہ کے سامنے، اب سرکار کا عمل جو ہے ہاں جی اس کو زبانی کلامی بیان فرما رہے ہیں۔ آگے مستدرک للحاکم کی حدیث مبارکہ ہے، اور سنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث مبارکہ ہے 2370، مجمع الزوائد کی جو ہے وہ حدیث مبارکہ ہے، کتاب الآثار امام ابو یوسف علیہ رحمہ کی جو کتاب ہے اس کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر ہے 100۔ اب اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس کون ہیں؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور عباس ہیں عباس بن عبد المطلب، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے چچا جان، ٹھیک ہے جی۔ تو عبداللہ ابن عباس ہو گئے سرکار کے چچا زاد بھائی، جس طرح حضرت مولا علی سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی اہل بیت کے فرد ہیں۔ کون ہیں؟ اہل بیت کے فرد، گھر والے ہیں جو ہمہ وقت سرکار کے ساتھ رہے، ہاں جی۔ اور دوسرے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہزادے، ٹھیک ہو گیا جی، جو بخاری کے رفع الیدین کے بھی راوی ہیں، جو بخاری کے اندر جو رفع الیدین کا ذکر ہے نا جی، اس حدیث میں رفع الیدین کو بیان کرنے والے یہی صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر۔ اب یہ وہاں پر سرکار کے پہلے کا زمانے کا وہ ذکر کر رہے تھے،
جو سرکار رفع الیدین کیا کرتے تھے، لیکن آخر دم میں کیا ہے، اب اس کو بیان کرتے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دونوں صحابی بیان کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترفع الایدی فی 7 مواطن، 7 جگہوں پر ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا. سرکار بیان فرماتے ہیں کہ 7 جگہوں پہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا. کن کن جگہوں پہ؟ اب یہاں پر بڑی وہ پتہ کی بات ہے، وہ میں آپ کو عرض کروں گا، اس کو سمجھیے گا. اچھا، عند افتتاح الصلاۃ، پہلا ہے نماز کو شروع کرتے وقت ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، وہ جو ہم اٹھاتے ہیں. بات سمجھ آئے گی؟ اب دوسرا مقام کیا ہونا چاہیے تھا رفع الیدین کرنے والوں کے نزدیک کہ عند الرکوع، دوسرا یہی ہونا چاہیے تھا نا. اور تیسرا ہونا چاہیے تھا وعند رفعہ، کہ رکوع سے اٹھتے وقت. جبکہ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا نمبر 1 نماز شروع کرتے ہوئے، نمبر 2 واستقبال القبلۃ، اور جب کعبہ شریف سامنے ہو، جب کعبہ شریف سامنے ہو تو اس وقت ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا. والصفا والمروہ، اور جب صفا پہاڑی پر ہوں تو پھر وہ کعبے کی طرف ہاتھ کر کے ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، اور جب مروہ پہاڑی پہ ہوں تو ہاتھ کو اٹھایا جائے گا. والموقفین، اور 2 جو ٹھہرنے کی جگہیں ہیں مینا اور مزدلفہ، تو یہاں میدان مینا میں اور میدان مزدلفہ میں. اب یہاں پہ کون جاتا ہے؟ یہ میں کہہ رہا تھا پیچیدہ بات ہے. یہاں پہ مینا میں اور مزدلفہ میں کون جاتا ہے؟ عمرہ کرنے والا کہ حج کرنے والا؟ کون جاتا ہے؟ حج والا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج جو حجۃ الوداع تھا، پہلا بھی سرکار کا تھا فرض ہونے کے بعد، آخری بھی تھا، کب کیا تھا؟ اپنے وصال سے 4 مہینے پہلے. اپنے وصال سے 4 مہینے پہلے. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی جب یہ حدیث بیان ہو رہی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار کی 23 سالہ زندگی، 23 سالہ جو زندگی ہے اعلان نبوت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، کہ سرکار نے جب اعلان نبوت کیا، اب سرکار سے صحابہ دین سیکھ رہے ہیں. 23 سال میں، 23 سالوں میں، ہر سال میں 12 مہینے ہیں، تو کتنے مہینے بنتے ہیں 23 سالوں میں؟ تقریباً میرا خیال ہے 240 کے اندر آپ 36 اور داخل کر لیں تو کتنے بن گئے؟ 276 تقریباً. ہاں جی، 20 سالوں میں 10 سالوں میں کتنے بن جاتے ہیں؟ 120 مہینے 10 سالوں میں. تو 20 سالوں میں کتنے بن گئے؟ 240 مہینے. اور آگے 3 سال اور ہیں تو 36 مہینے وہ بھی ڈال لیں تو 276 مہینے، 276 ماہ. کیلکولیٹر سے جلدی کر لیجئے گا. 276 مہینے ہیں صحابہ دین سیکھ رہے ہیں. میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں آپ کو. تو 272 مہینے گزر گئے، 76 میں سے 272 گزر گئے. آخری 4 مہینے جب رہ گئے نا تو سرکار بیان کر رہے ہیں کہ ہاتھ صرف اس وقت اٹھائے جائیں گے جب نماز کو شروع کیا جا رہا ہے. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ 274 مہینے جو بات صحابہ سیکھتے گئے وہ زیادہ ہی پھیلنی تھی، تو جو آخری 4 مہینے میں بیان ہو رہی ہے تو وہ پھر زیادہ نہیں پھیلی. بات سمجھ آ رہی ہے جی کہ نہیں آ رہی؟ تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا لیکن آخر دم چھوڑ دیا. اور وہ کب چھوڑا؟ وہ صحابہ کا عمل بتا رہا ہے کہ قریبی صحابہ کو معلوم ہوا، اور جو دور کے صحابہ کرام تھے ان کو معلوم نہیں ہوا. یہ بات سمجھیے. اور جب تک ان کو معلوم نہیں ہوا وہ پہلے ہی سرکار کی سنت کو لے کر چلتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا رہا. جس طرح کہ بخاری کی ایک حدیث مبارک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحویل قبلہ کی جو حدیث ہے اس کو آپ پڑھیے گا بخاری کے اندر. تو سرکار نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آیات نازل ہو گئیں
مسجد قبلتین میں سرکار تھے، تو بیت المقدس کی طرف رخ تھا تو سرکار نے کعبے کی طرف رخ کر لیا۔ اب یہ سرکار نماز پڑھاتے، غالباً ظہر کی نماز تھی۔ اب پھر یہ بات آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوگی نا، تو صحابی بیان کرتے میں آگے گیا، اگلے محلے میں جو ہے وہ نماز پڑھی جا رہی تھی تو وہ بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھ رہے تھے، حالانکہ حکم کیا آ گیا ہے، خانہ کعبہ پڑھو، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے جو ایک رکعت پڑھی یا دو پڑھی یا تین پڑھی یا چوتھی میں تھے، تو کیا وہ چار جو انہوں نے پڑھی تھیں بعد میں ان کو خبر پہنچی۔ صحابی کہتے ہیں میں نے ان کو بتایا کہ سرکار کے پیچھے میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں، سرکار نے تو کعبے کی طرف رخ کیا ہوا ہے، اب انہوں نے بھی کعبے کو کر لیا، تو اس سے پہلے کی جو چار رکعتیں تھیں یا تین تھیں یا دو تھیں یا ایک تھی، کیا وہ باطل ہو گئیں؟ نہیں ہوئی۔ کیوں؟ وہ معذور تھے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ لیکن جب پتہ چل گیا اب انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ نہیں کیا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ایک محلے تک تو فجر کی نماز میں جا کر اطلاع پہنچی تھی۔ صحابی فرماتے ہیں میں جب گیا وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو اب انہوں نے ظہر بھی پڑھی، پھر عصر بھی پڑھی، پھر مغرب بھی پڑھی، پھر عشاء بھی پڑھی، حالانکہ حکم تھا کعبے ال پڑھو، وہ کدھر پڑھ رہے تھے؟ بیت المقدس کی طرف، لیکن پڑھ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، وہ معذور تھے، ان کی نماز ہوتی گئی، اللہ نے قبول کی، لیکن جب ان کو علم ہو چکا اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اب اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو سیم یہی بات ہے کہ جب صحابہ اکرام سرکار کی صحبت فیض یافتہ سے اٹھ کر کے گئے تو جو سرکار کو کرتے ہوئے ملاحظہ فرمایا وہی انہوں نے کیا، اور اس پر ان کو اجر ملتا رہا، اگرچہ حکم ادھر سے تبدیل ہو گئے لیکن وہ ان تک چونکہ خبر نہ پہنچی تو وہ اس چیز میں معذور رہے، ان کو اس سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملتا رہا۔ لیکن جن کو اب خبر مل گئی تھی، وہ ابو بکر ہیں، وہ عمر ہیں، وہ عثمان ہیں، وہ علی ہیں، وہ عبداللہ بن مسعود ہیں، اب ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فعل کو ترک کر کے پہلے والے فعل پر عمل کریں، اسی لیے انہوں نے رفع الیدین نہیں کیا، اگرچہ روایت کرنے میں پہلے والے ادوار کا ذکر کیا ہے کہ سرکار رفع الیدین کیا کرتے تھے، وہ پچھلی بات خبر دے رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا سرکار رفع الیدین کیا کرتے تھے، لیکن جب ان کا اپنا ہم عمل دیکھتے ہیں تو وہ خود رفع الیدین نہیں کر رہے۔ اچھا آگے چلیے گا، تو فرماتے ہیں کہ والجمرتین، اور دونوں جمروں، یعنی وہ شیطانوں کو جب پتھر مارا جاتا ہے تو اس وقت ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، تو ہاتھوں کو شیطانوں کو جو پتھر مارتے ہیں وہ عمرے والے نہیں مارتے، وہ حج والے مارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مینا اور مزدلفہ میں جو ٹھہرتے ہیں وہ عمرے والے نہیں ٹھہرتے، وہ حج والے ٹھہرتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اب اچھا اس حدیث کو بیان کرنے والے کن کن کتابوں میں آیا ہے؟ کشف الاستار کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی یہ حدیث بیان ہو گئی تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے، طبرانی نے اس کو نقل کیا، اور امام بخاری نے کتاب المفرد کے اندر اس کو بیان کیا، ٹھیک ہے جی، امام بخاری کی بخاری شریف کے علاوہ بھی کتابیں ہیں، تو اس حدیث میں بھی اس کو بیان کیا کہ 7 جگہوں پہ ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا، اور اس میں یہی ہے عند افتتاح الصلاۃ، نماز کو شروع کرتے وقت ہاتھ کو اٹھایا جائے گا، پھر ہاتھوں کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ سمجھ آ گئی جی؟ حصول تبرک کے لیے ایک اور حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ امام طحاوی علیہ رحمہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا۔ یہ ابراہیم نخعی کون ہے؟ عظیم تابعی بزرگ ہیں، اور امام اعظم علیہ رحمہ کے استادوں میں شامل ہیں حضرت ابراہیم نخعی، جن کو آپ نے فرمایا تھا فاما ابراہیم، بہرحال جو میرے راوی ہیں ابراہیم، فافقہ من سالم، وہ تیرے راوی سالم سے زیادہ فقیہ ہیں، یہ وہ ابراہیم ہیں۔ تو ابراہیم نخعی علیہ رحمہ کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا کہ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سرکار کو دیکھا ہے رفع یدین کرتے ہوئے۔ یہ وائل بن حجر کون ہے؟ یہ دیہاتی صحابی تھے اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، چودھری تھے، ٹھیک ہے جی، تو صاحب علم تھے، چودھری بندہ عام بندہ تو نہیں ہوتا نا جی،
بڑے زیرک تھے اور ذہین و فتین تھے حضرت وائل بن حجر، لیکن تھے کون؟ دیہاتی. ٹھیک ہو گیا جی. اپنے قبیلے سے دور دراز سے آتے سرکار کی صحبت میں اور پھر اپنے قبیلے روانہ ہو جاتے ہیں. اب کچھ صحابہ وہ ہیں جو مدینے والے ہیں. مدینے میں بھی مختلف مسجدیں تھیں، مختلف برادریوں کی، ٹھیک ہے جی، محلوں کی. تو پھر ان میں بھی جو سرکار کی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے ہیں، ان کا مقام و مرتبے کو کوئی پہنچ سکتا نہیں ہے کہ وہ ہر وقت سرکار کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اب یہ تھے قبائل سے آنے والے، دیہات سے آنے والے. تو ان کی ایک روایت ہے حضرت وائل بن حجر کی کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جب سرکار کی صحبت بابرکت میں حاضر ہوا تو میں نے نماز سرکار کے پیچھے پڑھی. سرکار کو میں نے دیکھا کہ سرکار رفع الیدین کر رہے تھے، رکوع جاتے بھی اور رکوع اٹھتے بھی، رکوع جاتے بھی اور رکوع اٹھتے بھی. اب حضرت ابراہیم نخعی علیہ رحمہ سے جو ہے وہ حضرت مغیرہ بیان کرتے، میں نے کہا کہ حضرت وائل تو کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز کے شروع میں اور رکوع جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے. آپ اب کیا کہتے ہیں، کہیں گے اس بارے میں؟ کہ یعنی مجھے تک جو روایت پہنچی حضرت وائل بن حجر کی، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے شروع میں بھی رفع یدین کیا، رکوع جاتے بھی رفع یدین کیا، رکوع سے اٹھتے بھی رفع یدین کیا. اب آپ کیا کہیں گے؟ اب سوچیں کیا کہیں گے، کیا کہا ہوگا؟ بتاؤں کیا کہا؟ وہی بات جو بعد میں حضرت امام بخاری فرما رہے ہیں، وہی بات جو بعد کے اندر حضرت امام اعظم فرما رہے ہیں، اسی بات کو ذکر کرتے ہیں. اب اس بات کو آپ سمجھیں کہ یہ محدثین کا متفقہ اصول ہے کہ جو قریب والا ہوتا ہے اس کی بات مانی جائے گی جب تضاد آ جائے. اور اس کو آپ نے ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا وَإِن كَانَ وَائِلٌ رَآهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ رَآهُ عَبْدُ اللَّهِ 50 مرة لا يفعل ذلك. فرمایا سنو، اگر حضرت وائل بن حجر نے ایک مرتبہ دیکھا ہے نا کہ سرکار نے رفع الیدین کیا تھا رکوع جاتے آتے، تو عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں جنہوں نے 50 مرتبہ سرکار کو دیکھا ہے کہ سرکار نے رکوع آتے جاتے رفع الیدین کوئی نہیں کیا. کیوں کہ اب وائل بن حجر ایک آدھ بار آئے، عبداللہ تو ہر ٹائم سرکار کے پاس ہے. فرماتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ہر وقت سرکار کے پاس ہے، اور تم اس کی بات کر رہے ہو کہ جو ایک آدھ بار جو ہے وہ سرکار کی صحبت میں بار برکت میں حاضر ہوتے تھے. تو فرمایا کہ اگر وائل نے سرکار کو ایک بار دیکھا تو عبداللہ نے 50 مرتبہ دیکھا کہ سرکار نے رفع الیدین نہیں کیا. تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں سرکار کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں. اور جب نماز پڑھی تو اس میں رفع الیدین نہیں کیا، اس میں رفع الیدین نہیں کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی